تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہاں صاحبو، میرے امام نے احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ سادات کے گھرانے کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کی عزتیں کیسے کرنی ہے، ان کا وقار وجود کیا ہے، یہ میرے امام نے فرمایا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں آج سے قریباً سینکڑوں سال پہلے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، بلخ میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، تو لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے۔ جب سمرقند آئے نا تو لوگ وہاں سے آنے لگے، تو ان میں ایک گھرانہ سادات کا گھرانہ بھی تھا، سید زادوں کا گھرانہ بھی تھا۔ اس سید زادوں کے گھرانے میں ایک عورت تھی جس کا شوہر انتقال، جس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، اس کی کوئی اولاد میں بیٹا نہیں تھا، 3 بیٹیاں تھی صرف۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی آئی، اور جب آئی نا تو پہلے مسجدوں کے پاس میں مہمان کھانے ہوا کرتے تھے، تو اس میں رکا دیا گیا، اس میں ٹھہرا کے سوچنے لگی، نکلنے لگی گھر سے یہ سوچ کر نکلی کہ میں کسی کے دروازے جاؤں اور کھٹکھٹاؤں، اور دروازہ جانے کے کھٹکھٹانے کے بعد یہ کہوں کہ خدا کے لیے کوئی مدد کر، کچھ ہیلپ کر، کچھ میری رہنمائی کر۔ میں جا کر کے اس سے گہار لگاؤں گی تو ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے، ہو سکتا ہے وہ میری بات کو سنے، ہو سکتا ہے وہ میری بات کی مان رکھے۔ کہتی ہے کہ جب میں گھر سے نکلی تو یہ دل و دماغ میں میری یہی بات ڈھونڈ رہی تھی، گونج رہی تھی۔ میں گلی گلی چوبارہ بھٹک رہی تھی تو میں ایک رئیس زادے کے دروازے پہنچی، ایک چودھری کے، ایک سیٹھ کے دروازے پہنچی۔ تو جب پہنچی تو وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، میں اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا، صاحبو یاد رکھنا، جس کے پاس دولت آ جاتی ہے نا تو وہ ایسے سخت جملے استعمال کرنے لگتا ہے جو اللہ کو بے حد ناراض ہوتا ہے اس بات سے، جو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے وہ بات، وہ ایسے جملے پیش کرنے لگتا ہے۔ تو کہتی ہے جب میں اندر گئی نا تو میں کہنے لگی کہ زمانہ جانتا ہے بلخ میں قحط سالی ہو چکی ہے، لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آنے لگے ہیں، یہاں آئے ہیں۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا، بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، 3 بیٹی ہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی عزیز اقربا بھی نہیں ہے جس کا جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ میں تیرے دروازے آئی ہوں، میری مدد کر، مجھے اللہ کے لیے کوئی مدد کر، میری ہیلپ کر۔ تو کہنے لگا میں تجھے جانتا تک نہیں، ہے کون تو؟ تو کہنے لگی میں سادات کے گھرانے سے ہوں، میں نبی کی شہزادیوں میں بیٹی ہوں۔ تو بولا کہ میں کیسے جانوں، مجھے کیسے پتہ چلے تو سید زادی ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے پلو اٹھایا، اور پلو اٹھانے کے بعد کہنے لگی آنسو پہنچ کر کے، میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، کوئی ثبوت تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو میں تجھے بتا سکوں، میں تجھے یہ ظاہر کرا سکوں کہ میں سادات کے گھرانے سے ہوں، میں سید زادی ہوں۔ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے جو تیرے سامنے میں رکھ سکوں۔ چل ٹھیک ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ چلی گئی، چلی جانے کے بعد آنکھوں میں آنسو ہیں، پریشانی کے بادل پیشانی پر ہیں، ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ تو کسی نے بتایا کہ اس شہر میں، سمرقند میں، اس دور میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ ہے تو کافر ہے، جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، مگر ہاں بڑا سخی ہے، وہ بت پرست ہے، آتش پرست ہے، مگر اللہ کو نہیں مانتا، مگر ہے بڑا سخی۔ تو کہتی ہے میں نے جب اتنا سنا تو میں اس کے بھی چوکھٹ پر جانے کے لیے دوڑنے لگی۔ جب میں پہنچی نا اس کے دروازے تو دیکھتی کیا ہوں، کئی سارے لوگ بیٹھے ہیں، جمع لگا ہوا ہے، لوگ ارد گرد ہیں۔ تو میں باہر ہی بیٹھ گئی، لوگ چلے گئے تو میں قریب گئی، اور قریب جانے کے بعد کہنے لگی زمانہ جانتا ہے بلخ میں قحط سالی ہو چکی ہے، لوگ ہجرت کر کے وہاں آئے ہیں، یہاں آ چکے ہیں سمرقند، تو میں بھی انہی میں سے آئی ہوں۔ خدا کے لیے میری رہنمائی کر، میری پریشانی کو حل کر، میرے مسئلے کو حل کر۔ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرا شوہر ختم ہو چکا، بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں میری، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ تو کہتا تو ہے کون؟ میں نے تو پورے سمرقند کو جانتا ہوں، پورے شہر کو جانتا ہوں، میں نے تو تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے تو کبھی تجھے دیکھا نہیں ہے، میں تو تجھے جانتا تک نہیں۔ اچھا یہ تو بتا تو ہے کون؟ تو بولے تعریف کرانا ضروری ہے کیا؟ بولے بس پتہ چل جاتا تو ضروری نہیں تھا، مگر پتہ چل جاتا تو اچھی بات تھی۔ وہ سادات کے گھرانے کی عورت، وہ نبی کی شہزادی، وہ کہنے لگی میں مسلمانوں کے اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں۔ جب اتنا سنا اس نے، یہودی نے، تو اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اٹھ
کر کے وہ پارسی کہتا ہے کہ جب میں اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو میں ادب کے ساتھ یوں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بی بی کیسے آنا ہوا, غلام کو حاضر حکم دے. تو کہنے لگی حکم کچھ نہیں ہے, بس میری کچھ مدد کر دے, کچھ ہیلپ کر دے. جب اتنا کہا تو کہتا ہے کہ میں بیوی کو ساتھ لے کر کے گیا اور میں نے اپنے گھر والوں کو, نوکروں کو حکم دیا جو کمرہ صاف ستھرا ہے اسے ایک بار اور دھویا جائے, ایک بار اور دھویا جائے. وہ کمرہ ایک بار اور دھویا گیا, اسے بڑا صاف ستھرا کیا گیا. جب صاف ستھرا کیا گیا نا, جب اسے صاف کیا گیا تو پھر قریب گیا. کہنے لگا اپنے گھر والوں سے جانے کے بعد کوئی بھی اونچی آواز نہ کرے, کوئی بھی اتنی اونچی آواز نہ کرے. فاطمہ کی شہزادی آئی ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی آئی ہیں, ان کا مان رکھ لینا, ان کے کانوں میں ایسے جملے نہ پڑے جو انہیں تکلیف ہو. اونچی آواز میں بات مت کرنا, تمہیں دیکھ لینا, سوچ لینا, اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کہنے کے بعد کہنے لگا بی بی صاحبہ میں نے کمرہ دھلوا دیا ہے, میرے پاس کچھ ایسے برتن نہیں ہیں جو میں آپ کو کھانا کھلا سکوں, میرے اتنے اچھے برتن نہیں ہیں, آپ کہیں تو میں نئے مارکیٹ سے, بازار سے نئے برتن نہ لا دوں. اتنا کہنا تھا, بازار سے نئے برتن لا کر کے دے دیے. اور پھر کہنے لگا کہ یہ میرا طیب اور حلال رزق ہے, میں نے اپنے جو طیب اور حلال رزق ہے, میرے جو رزقوں میں سے ہوتا ہے, میں نے وہ نکال کر کے یہ لنگر دیا, قبول کریں اسے. میں غیر کافر ہوں, میں کافر ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے طریقے نہیں آتے, مجھے سلیقے نہیں آتے, تو بس اس کو قبول کر لو. اور ہو سکے تو رات کو جب نبی کی شہزادی, جب نبی کی بارگاہ میں تم جب التجا کرنا, یہ سفارش کرنا نبی کی بارگاہ میں کہ میرا بھی کچھ ہو جائے, میری سفارش کرنا میرا بھی کچھ بن جائے. میں سلیقے نہیں آتے, مجھے طریقے نہیں آتے مانگنے کے, مگر اسے قبول کرو اور جتنے دن ہو سکے اتنے دن میرے گھر میں رہنا, یہاں رہنا, اور جب تک تیرا دل کرے, جب تک تمہارا دل کرے, جب تک تیرا دل کرے یہاں رہنا. اور کوئی بھی شکایت ہو, کوئی بھی شکوہ ہو تو مجھ سے آ کر کے کہنا, بس تو نبی کی بارگاہ میں شکایت کرنا مت, تو میری سفارش کر دینا میرا بھی کچھ بن جائے. مجھے سلیقے نہیں آتے ہیں, مجھے طریقے نہیں آتے ہیں. پیارے اتنا کہنا تھا. وہ جو اپنے آپ کو چودھری سیٹھ مسلمان کہلانے والا تھا, کہتا ہے کہ میں بستر پہ لیٹا, جب رات کو بستر پر لیٹا نا, میں سونے گیا تو میری آنکھ لگی, نیند میں دیکھتا کیا ہوں جنت سجی ہوئی ہے. لوگ مسلمان بڑی دوڑ دوڑ کر کے جنت جا رہے ہیں, مصطفیٰ کریم جنت میں بھیج رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں بھی دوڑ کر کے جا کر کے لائن میں لگ گیا. میں جب لائن میں لگا نا, دوڑ کر کے جا کر کے, تو میں پہنچا وہاں پر. میں پہنچنے کے بعد جب لائن میں لگا تو فرشتے نے میرے بازو کو پکڑ کر کے کہا جاتا کہاں ہے, چل دوڑ یہاں سے نکل. میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم سامنے کھڑے ہیں. میں دوڑ کر کے آقا کی بارگاہ میں, نبی کی بارگاہ میں, محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچا. کہنے لگا آقا جی سب جنت جا رہے ہیں مگر یہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیتا, مجھے روکتا ہے. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تو ہے کون؟ کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کوئی دلیل ہے تیرے پاس, کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ او صاحب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا سوچو تم نے ایسے کام کیے نا جو کہ ہم نے گناہ گار نے ایسے کام کیے نا جو مصطفیٰ جان رحمت کو ناپسند آئے ہوں, مصطفیٰ کریم کو جو کہ ناگوار گزرے ہو. صاحبو ذرا سوچو, اگر میدان حشر میں نبی نے اگر منہ کو پھیر لیا تو پھر کہاں جاؤ گے, کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے؟ کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے, کوئی وہاں پر رہنمائی مدد کرنے والا نہیں ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں بس یہی التجا رکھنی ہے, یا نبی اگر آپ کرم نہ کرو گے تو بھلا کون کرے گا؟ یا رسول اللہ آپ نہ سنو گے اس غلام کی, اس ادنا سے فقیر کی, تو پھر کون سنے گا؟ آقا جی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, آپ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. آقا جی اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو پھر یہ غلام کدھر جائے گا, کدھر جائے گا؟ صاحبو مصطفیٰ جان رحمت کو منانے میں لگو, مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپناؤ. صاحبو کوئی ایسا کام نہ کر لینا جو مصطفیٰ جان رحمت کل میدان حشر میں منہ پھیر لیں. سوچو اگر منہ پھیر لیا تو پھر کہاں جاؤ گے, کہاں ٹھکانہ ہوگا تمہارا؟ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کے قریب پہنچا, کہنے لگا یا رسول اللہ سب کو جنت میں بھیج رہا ہے فرشتہ مگر مجھے جانے نہیں دیتا, آپ کہیں نا. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میں کون, تو کون ہوتا ہے, تو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کہا کوئی دلیل ہے؟ فرمایا کوئی دلیل ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی دلیل نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کل میری بیٹی میری شہزادی تیرے دروازے آئی تھی, تو سیدزادی ہونے کا اس سے دلیل مانگتا ہے, ثبوت مانگتا ہے. کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے جب اتنا کہا تو میں چپ کر گیا, میں خاموش ہو گیا, کھڑا ہو گیا. بس صبح ہوئی تو میری آنکھ کھلی نا,
تو میں ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے کے لیے نکلا اس سادات کے گھرانے کو، اس سید زادے کے گھرانے کو، کہ کہیں مل جائے، کنہیں گلیوں میں مل جائے، کہیں تو دکھ جائے۔ بس میں پاگلوں دیوانوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، میں گلی گلی ڈگر نگر گھومتا پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کرتا رہا، مگر مجھے وہ سادات کا گھرانہ نظر نہیں آیا۔ مگر میں اتفاق سے اسی دروازے پہنچ گیا، اسی پارسی کے دروازے پہنچ گیا جس پر وہ سادات کا گھرانہ موجود تھا۔ میں دروازے پر پہنچا تو میں کہنے لگا، میں اس سے کہنے لگا، میں بولنے لگا، تو مجھ سے 11 گنا وہ خدمت لے لے جو تو نے ان کی نوکری کی ہے، مجھ سے 11 گنا لے لے، مگر یہ سادات کا گھرانہ، یہ سید زادوں کا گھرانہ مجھے دے دے، مجھے واپس کر دے۔ تو وہ کہتا ہے پارسی، کوئی بات نہیں ہے، تو اگر کل آتا تو بات کچھ اور ہوتی، چل تو چلا جا، جو بات تھی وہ کل تھی، مگر آج کچھ نہیں ہونے کا، آج کچھ نہیں ہونے کا۔ اتنا جب کہا نا تو کہنے لگا، یار تجھے کیا کرنا ہے، تجھے کیا کرنا، مجھے دے دینا سادات کا گھرانہ۔ تو بولے، تیری سمجھ میں نہیں آتا، جا دوڑ یہاں سے، بھاگ۔ جو کل آتا تو کوئی بات بن سکتی بھی تھی، کچھ بات ہو سکتی تھی بھی۔ اب جب سے سیدوں کا گھرانہ میرے گھر میں آیا، خدا کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا رحم ہے، رحمتیں برکتیں میرے گھر میں لوٹتی رہتی ہیں، میں خوب ان برکتوں کو لوٹتا ہوں۔ تو کہنے لگا، یار تو کافر ہے، تجھے کیا کرنا اس سادات کے گھرانے کا۔ بولے، تو خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، میں کافر کل تک تھا، مگر جب سے سید زادوں کی میں نے خدمت کی ہے، جب سے ان کے گھرانے کی میں نے برکتیں رحمتیں لوٹی ہیں نا، میں نے ان کی جب سے ان کی خدمت کی، ان کی نوکری کی ہے، تو کافر کل تک تھا، مگر اب جب سے آیا ہوں نا تو بات کچھ اور ہو گئی ہے، کلی کچھ اور کھل گئی ہے، دل کی کلیاں اگلنے لگی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، بولا کہ جب تو خواب میں رات جو دیکھ کر کے آیا نا، وہ میں نے جاگتی ہوئی حالت میں دیکھا ہے، اور میں سچ کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے کہ میں نے رات ہی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہوں، اور تو نے تو کلمہ کسی پیر، کسی مفتی، کسی عالم کے ہاتھ پر پڑھا ہوگا، میں نے رات کلمہ جو پڑھا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ پر پڑھا ہے، نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ میں کافر کل تک تھا، مگر آج مسلمان ہوں، چلا جا، اب کچھ نہیں ہونے کا ہے۔ صاحبو، اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہو نا، اللہ کریم کی قسم، یقین جاننا، سید زادوں کے گھرانے سے وہ برکتیں ملتی ہیں، وہ رحمتیں ملتی ہیں کہ جس کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے احمد رضا نے بتایا ہے، اور یہ شعر میں ساری کی ساری باتیں یہی دم توڑ دیتی ہیں، یہی باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اب آگے کو بولنے کا کچھ زبان رہی نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا،